بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. محترم و مکرم و معزز خواتین و حضرات، سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کی تکمیل کے بعد اب اسوہ حسنہ کا سلسلہ جاری ہے، اور آج اس سلسلے کی 32ویں کلاس ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور آپ پر نبوت کا سلسلہ مکمل ہو چکا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیغام لے کر آئے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت کے لیے پیغام کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دین اسلام. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس امت کے نام جو پیغام ہے وہ پیغام دین اسلام ہے. پھر دین اسلام کے تحت کون کون سی باتیں ہیں، کتنی باتیں ہیں، یہ آپ حضرات کے سامنے سلسلہ شروع ہوا تھا کہ دین اسلام کے تحت بنیادی 4 باتیں ہیں. سب سے پہلے نمبر 1 عقائد ہے، نمبر 2 پر عبادات، نمبر 3 معاملات، اور نمبر 4 معاشرت و اخلاق. عقائد سے متعلق تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے کئی نشستوں میں، کلاسوں میں بات بیان ہو چکی ہے، جس میں عقائد کی تفصیلات بیان ہو چکی ہیں، عقائد کی اہمیت بیان ہو چکی ہے. نمبر 2 عبادات، اس پر بھی تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے کئی نشستوں میں بات ہوئی ہے. عبادات کی اہمیت و فضیلت، عبادات کی اقسام، اور ہر ایک عبادت پر الگ الگ آپ حضرات کے سامنے تفصیل سے بات بیان ہو چکی ہے. تیسرے نمبر پر تھے معاملات. پھر معاملات کے تحت جو ذرائع معاش تھے 4: تجارت، ملازمت، حرفت و صنعت، زراعت، ہر ایک پر تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے بات مکمل ہو چکی ہے. چوتھے نمبر پر یہ ہے معاشرت و اخلاق، جس پر گزشتہ نشست سے بات شروع ہوئی ہے، تو آج اس پر انشاءاللہ مزید بات کریں گے. جی، آج کا جو ہمارا بنیادی موضوع ہے، عنوان ہے، وہ دین اسلام کے تحت جو چوتھی بات ہے معاشرت و اخلاق. تو معاشرت و اخلاق پر بات شروع ہوئی ہے. پھر اس کے تحت ہمارا موضوع ہے اسلامی حقوق. اور اسلامی حقوق آپ حضرات کے سامنے بات آئی 2 طرح سے ہے. نمبر 1 ہے حقوق اللہ کا بیان، نمبر 2 حقوق العباد کا بیان. تو پیچھے گئے. اسلامی حقوق کے تحت جو ہمارا آج کا موضوع ہے وہ ہے حقوق اللہ کا بیان، چونکہ اس پر کچھ بات گزشتہ نشست میں ہوئی اور آج اس کا حصہ دوم ہے. جی، یہ دیکھیں آپ حضرات کے سامنے بات آ رہی کہ حقوق 2 طرح سے ہیں. یہ معاشرت و اخلاق پر بات شروع ہوئی ہے. پھر اس کے تحت یہ بات آئی کہ حقوق 2 طرح سے ہیں، اسلامی حقوق. ایک کہلاتے ہیں حقوق اللہ، دوسرے کہلاتے ہیں حقوق العباد. جی، یہ ایک نقشہ حضرات کے سامنے گزشتہ کلاس میں بھی آیا کہ اسلامی حقوق کے تحت پہلی قسم کون سی ہے؟ حقوق اللہ. پھر حقوق اللہ کے تحت 3 چیزیں ہیں: اللہ تعالیٰ کے حقوق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، قرآن کریم کے حقوق. یعنی گویا کہ ان کا تعلق، 2 کا تعلق بھی اللہ پاک کی ذات سے ہے. یہ تو اللہ پاک کے حقوق، یہ رسول اللہ کے حقوق، یہ کتاب اللہ کے حقوق. پھر حقوق العباد میں 4 طرح سے ہے. انسان کے اپنے نفس کا اس پر کیا حق ہے، خاندان کا، نفس انسانی حقوق کیا ہے معاشرے میں، اور یہ پھر انسانیت سے بیٹھ کے جو باقی مخلوق ہے، جانور ہے، چرند ہے، پرند ہے، ان کے بھی حقوق ہیں، ان کے کیا حقوق ہیں. پھر خاندان کے تحت یہ آ رہے ہیں کہ خاندان میں والدین کے حقوق کیا ہیں، بہن بھائیوں کے کیا ہیں، میاں بیوی کے کیا ہیں، اولاد کے کیا ہے، رشتہ داروں کے کیا ہے. پھر عام انسان جس سے خاندانی تعلق نہیں ہے، اس میں 3 طرح سے. ایک ہے پڑوسی، پڑوس کو چونکہ خاص حق ہے، اس کی بڑی تاکید ہے، اس لیے اس کو الگ سے ذکر کیا. پھر عام مسلمان،
مسلمان کے کیا حقوق، اور اگر مسلمان نہیں ہے کافر ہے لیکن بحیثیت انسان کے اس کی کیا حقوق ہیں۔ جی تو حقوق اللہ سے متعلق بات چل رہی تھی کہ حقوق اللہ میں پھر 3 طرح سے ہیں، اللہ پاک کے حقوق، رسول اللہ کے حقوق، قرآن پاک کے حقوق۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکے ہیں۔ نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، اس پر آپ حضرات کے سامنے بات چل رہی تھی۔ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہے، حقوق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں 7 باتیں ہیں۔ نمبر 1 ایمان و تصدیق، نمبر 2 محبت و عقیدت، نمبر 3 ادب و عظمت، نمبر 4 اطاعت و اتباع، نمبر 5 درود و سلام، نمبر 6 صحابہ اکرام کا احترام، نمبر 7 اہل بیت کا احترام۔ 2 بار حضرت کے سامنے بات ہو چکی ہے حقوق الرسول میں ایمان و تصدیق کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر مسلمان زبانی بھی ایمان رکھے گا، دل سے بھی ایمان رکھے گا۔ نمبر 2 محبت و عقیدت کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے محبت و عقیدت رکھنا ہر مسلمان مومن کی ایمانی ذمہ داری ہے اور اس کے ایمان کا تقاضا ہے، اور یہی ایک انسان کے سچے مومن ہونے کی ایک علامت ہوتی ہے کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت رکھتا ہے۔ نمبر 3 ادب و عظمت۔ جی ادب و عظمت تیسرے نمبر پر، پھر یعنی حضور علیہ السلام کی ذات گرامی سے جس طرح عقیدت آپ پر ایمان رکھنا ہے، جس طرح آپ سے محبت کرنی ہے، عقیدت رکھنی ہے، اسی طرح ادب و عظمت بھی ضروری ہے کہ ہر صاحب ایمان کے دل میں، قلب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بھی ہو اور آپ کی ذات عالیت کی عظمت بھی موجود ہو۔ پھر ادب و عظمت میں دیکھیں 4 صورتیں ہیں۔ سب سے پہلے ادب و عظمت زندگی میں بھی ہو، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ادب و عظمت بھی ضروری تھا۔ نمبر 2 ادب و عظمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی ہے۔ نمبر 3 سلف صالحین اور ادب و عظمت۔ نمبر 4 ادب و عظمت کے حدود کیا ہے۔ تو یہ دیکھیں ادب و عظمت زندگی میں، حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں بھی آپ کا ادب، آپ کی عظمت، یہ ہر یعنی ایمان والے کے ایمان کا تقاضا تھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ادب کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز تھے۔ صحابہ کے دل میں جتنی حضور علیہ السلام کی عظمت تھی اور جتنا حضور علیہ السلام کا ادب تھا، تاریخ اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ سیرت کی کتابیں آپ دیکھ لیں، تاریخ کی کتابیں آپ دیکھ لیں، صحابہ کی سیرت سوانح دیکھ لیں کہ صحابہ نے حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا کس قدر ادب کیا ہے۔ صحابہ حضور علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہوتے تو اس کی کیا کیفیت ذکر ہوتی ہے کہ گویا ایسا بیٹھتے جب حضور علیہ السلام کی مجلس ہوتی کہ صحابہ کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، اور اگر حصہ نہیں رہیں گے تو وہ پرندے ہو جائیں گے، ایسے بیٹھے ہوتے بالکل ساکت، جیسے کہ انسان ساکت بیٹھا ہوتا ہے نا، پرندہ تبھی بیٹھتا ہے کہ جو چیز ساکت ہوتی ہے، تبھی ایسی کیفیت ہوتی کہ پرندے ان کے سروں پر ہیں وہ ہو جائیں گے جب یہ ہلیں گے، ہلتے بھی نہیں تھے معمولی سے۔ حضور علیہ السلام کا اس قدر ادب و احترام تھا، اور اس قدر حضور علیہ السلام کی عظمت صحابہ کرام کی زندگیوں میں موجود تھی کہ حضور علیہ السلام کی مجلس میں بھی ادب کے ساتھ بیٹھے ہوئے گفتگو کرنی ہے، حضور علیہ السلام کے سامنے ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے، اور آپ علیہ السلام کوئی سوال پوچھتے تو صحابہ کا طریقہ آپ کو معلوم ہے، صحابہ کیا جواب دیتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے، مجھے صحابہ کہتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم، یہ ادب تھا کہ اللہ و رسولہ اعلم، صحابہ جواب دیں اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، اتباع کرتے صحابہ، اور ایسی عظمت ان کے دلوں میں بسی ہوئی تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ انسان تصور اس کا نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو، حضور علیہ السلام کی آواز پر۔ تو ایک صحابی تھے حضرت شماس، قدرتی طور پر ان کی آواز اونچی تھی، یعنی غیر اختیاری فطری طور پر جیسا ہوتا ہے۔ تو جب یہ آیت اتری تو یہ جو صحابی تھے حضور علیہ السلام کی مجلس میں آنے چھوڑ دیا، نہیں آتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے کچھ دنوں بعد پوچھا شماس نظر نہیں آیا، صحابہ کا معلوم نہیں ہے، آپ نے فرمایا جاؤ معلومات کرو۔ صحابہ نے تو دیکھا وہ گھر میں بیٹھے ہوئے، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ اس طرح یہ آیت جب سے اتری ہے کہ اپنی آواز کو بلند نہیں کرو، میری آواز اونچی ہے۔
تو مجھے خوف ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آواز آپ علیہ السلام کی آواز سے اونچی ہو جائے، میرے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے. میں اس ڈر کی وجہ سے نہیں آ رہا، اس خوف کی وجہ سے. صحابہ نے جب حضور علیہ السلام سے عرض کیا، ان کی بات نقل کی، تو علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اور بات کو کہو کہ تمہارا کرو، اس میں تمہارے لیے نہیں ہے. تو صحابہ اس قدر ادب ان کے دلوں میں، اس قدر عظمت حضور علیہ السلام کی ان کے دلوں میں بسی ہوئی تھی. صرف یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پر اگر انسان واقعات مثالیں بیان کرے تو بہت طویل ہے. نمبر 2، ادب و عظمت وفات کے بعد. جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب و عظمت، آپ کا احترام آپ علیہ السلام کی حیات طیبہ میں تھا، ہر ایمان والے پر آپ علیہ السلام کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی اب بھی ادب و عظمت لازمی ہے کہ ہر ایمان والا حضور علیہ السلام کا ادب اس کے دل میں ہو، عظمت اس کے دل میں ہو. پھر خاص طور پر انسان جب مدینہ منورہ اور حضور علیہ السلام کے روضہ اطہر پر حاضری دے تو ایسے احترام کی کیفیت ہو، ایسے ادب کی کیفیت ہونی چاہیے کہ معمولی سی بےادبی کا شائبہ بھی نہ ہو. اسی لیے بات علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً کہا ہے نا کہ ظاہر درگاہ نبی جائے ادب ہے، آئے نہ تیرے دل کے دھڑکنے کی صدا کی، آہستہ قدم نیچے نگاہ پست صدا ہو، خواہی درگاہ روح رسول عربی ہے. آداب یہ آداب ہے. تو ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ آواز اپنی نیچی کر کے باوضو صاف ستھرا ہو کے انسان حاضری دے. ظاہر ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر میں حیات ہے. جس طرح آپ کا ادب آپ کی حیات میں تھا، اسی طرح آپ کا ادب اس وقت بھی ہے. تو انسان کہیں بھی موجود ہو، دنیا کے جس خطے میں ہو، حضور علیہ السلام کی ادب، آپ کا احترام، آپ کی عظمت ہر ایمان والے کے دل میں ہونا ضروری ہے. ادب کا حصہ زیر آسماں ہزار شنازب تر، نفس بنکر بنی آیت جو ہے وہ عزیزین جا. یہ ایسے ادب کی جگہ ہے، آسمان کے نیچے ادب والی جگہ ہے. اور جنید بغدادی باعزیر بستانی اپنے نفس کو گم کر دیتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی اس جگہ پہ. نمبر 3، سلف صالحین اور ادب و عظمت. سلف صالحین چاہے صحابہ ہو، چاہے تابعین ہو، تبع تابعین ہو، ہمارے مشائخ ہو، ہمارے بزرگ اساتذہ علماء دیوبند، ایسا ادب حضور علیہ السلام کا، ایسی عظمت کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. صحابہ کا تو کیا ہی کہنا، حضور علیہ السلام کا ادب، آپ کا احترام. تو ہمارے علماء دیوبند اللہ پاک نے ان کے دلوں میں حضور علیہ السلام کا عشق، آپ کا ادب، آپ کی عظمت ایسے بسائی تھی کہ انسان تصور نہیں کر سکتا. حضرت علامہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ مدینہ سے کوئی کھجور لاتا تو اس کی گٹلیوں کو بھی نہیں پھینکتے تھے کہ یہ مدینے کی کھجور کی گٹلی ہے، اس کو پیستے تھے، صفوف بناتے تھے، پھر اس کو سرمے میں ملا دیتے تھے، پھر استعمال فرماتے تھے. اور مدینے سے اگر کوئی چیز لاتا ہمارے اکادمین بزرگوں کے پاس، اب غریب بھی نہیں ہے لیکن مدینے کی ہوا لگی ہے، اس بنیاد پر بھی نہایت احترام کرتے ہیں. بات دفعہ ہوتا ہے اس میں ہمارے لیے سبب ہے، بات دفعہ کوئی ہدیہ رہتا ہے چھوٹا کرتے ہیں یہ تو عام چیز ہے، یا پھر یہ تو فلاں ملک کی بنی ہوئی ہے، بھائی وہاں سے اگر کوئی ہدیہ لایا چاہے وہ کسی اور ملک کی، لیکن اس پر مدینے کی ہوا تو نہیں ہے، مکے کی ہوا تو نہیں ہے، تو یہ نسبت تو ہو اس چیز کو ہمارے سے مکہ مدینہ سے، لہٰذا ہمیشہ اس چیز کا بھی احترام کریں اور وہاں سے آئے ہوئے لائے ہوئے کسی ہدیے کی تحقیق بھی مت کریں. چونکہ حضور علیہ السلام کا شہر ہے، اللہ پاک کا شہر ہے، تو سلف صالحین کے ایسے واقعات کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. اور جب بزرگوں کے متعلق لکھا ہے بعض کہ صرف مدینہ کا لفظ کہتے ہیں یا مکہ کا وہ ناراض ہوتے ہیں، صرف مدینہ نہیں، مدینہ منورہ یا مدینہ طیبہ، مکہ المکرمہ یہ لفظ کے ساتھ لگائیں اور میں صرف مدینہ یا صرف مکہ کہنا، ایسا نہیں. تو نام کا بھی اس قدر احترام اور ادب اور عظمت ہمارے دلوں کے اندر موجود ہو. اسی طریقے سے ادب و عظمت کے حدود، تو ادب و عظمت کے حدود بھی ضروری ہے. یاد رکھیں کہ ہر صاحب ایمان کے دل میں حضور علیہ السلام کی ذات بابرکت کا ادب ہونا، عظمت ہونا، یہ ایمان کا ایک لازمی حصہ ہے. اس کے بغیر تکمیل ایمان ہو نہیں سکتا. لیکن یہ یاد رکھیں کہ ادب و عظمت کے بھی حدود ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الوفات میں تھے، دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، آپ علیہ السلام نے کچھ نصائح فرمائی، اس میں یہ بھی میرے بعد میری قبر کو سجدگاہ مت بنا لینا، میرے بعد
میری قبر کو سجدہ مت بنا لینا. اور مجھے صاحب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ درجہ مت دینا جیسے کہ عیسیٰ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا درجہ دے دیا. سمجھ میں آیا؟ آپ نے فرمایا میں اللہ پاک کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. تو یاد رکھیں ادب عظمت احترام لازمی ہے لیکن حدود متعین ہے. آپ علیہ السلام کا درجہ خدا کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا. آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ اللہ پاک کے رسول ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لہٰذا جس طرح عیسائیوں نے کیا کہ اپنے پیغمبر کو خدائی میں شریک کر دیا، وہ درجہ ہے جو اللہ پاک کا درجہ ہے، تو یہ جائز نہیں ہے. لہٰذا حضور علیہ السلام اللہ پاک کے بندے ہیں، اللہ پاک کے رسول ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس میں افراد و تفرید کا شکار ہونا یہ درست نہیں ہے. تو ادب اور عظمت کے حدود ہیں کہ جو درجہ ہے وہ درجہ دینا ہے. اللہ پاک کا اپنا ایک مرتبہ اور مقام ہے. اللہ پاک کے ساتھ خدائی میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا چاہے وہ پیغمبر ہو. اور آپ علیہ السلام کی تعلیمات بھی ہے کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. لہٰذا خدائی کا درجہ دینا کسی بھی پیغمبر کو یہ جائز نہیں ہے. لہٰذا حضور علیہ السلام اللہ پاک کے پیغمبر ہیں، آخری پیغمبر ہیں، اللہ پاک کے رسول ہیں اور اللہ پاک کے بندے ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے. جی حقوق الرسول میں چوتھی چیز ہے اطاعت اور اتباع. اطاعت اور اتباع، پھر اس میں تین باتیں ہیں اطاعت اور اتباع کی اہمیت، سلف صالحین اور اتباع سنت، سنت اور بدعت کا فرق. ضرورت کی اطاعت بھی ضروری ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. ایمان والو اللہ پاک کی اطاعت کرو اور کس کی اطاعت کرو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. دوسری جگہ ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا ایسا ہے کہ جس نے اللہ پاک کی اطاعت کی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ہر صاحب ایمان پر ضروری ہے کہ حضور علیہ السلام کی مکمل اطاعت اور اتباع کریں. اور اس کے بغیر اگر اتباع ہماری زندگی میں نہیں ہے، خدا کا واسطہ اطاعت نبوی ہماری زندگی میں نہیں ہے، پھر ہم چاہے زبانی کتنے ہی دعوے کر لیں کہ مجھے حضور علیہ السلام سے عشق ہے، میں عاشق ہوں، لیکن اگر خدا کا خواستہ میری زندگی اطاعت اور اتباع سے خالی ہوئی تو یہ خالی کھوکھلے دعوے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو ایک صاحب ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ کی پیروی کرے، آپ کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرے اور مکمل طور پر آپ کی اطاعت اور اتباع کرے. اور صحابہ کی اتباع اور انسان حیران رہ جاتا ہے. تو اتباع ہی ضروری ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. آپ کی اتباع کرنا ایسا ہے جیسے اللہ کو، چونکہ اللہ پاک نے حکم دیا ہے. سلف صالحین اور اتباع سنت، صحابہ کرام ایک ایک سنت پر عمل کر رہے تھے اور آپ کی ایسی اطاعت اور اتباع میں انسان حیران رہ جاتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ تشریف لا رہے تھے، آپ علیہ السلام وعظ فرما رہے تھے، مجمع تھا، صحابہ جمع تھے. تو جگہ والا تنگ ہو گیا. علیہ السلام نے فرمایا پاس کھڑے ہوئے تھے صحابہ جسے دروازے واقع فرمایا بیٹھ جاؤ، جگہوں پر بیٹھ جاؤ. تو والد نے مسعود رضی اللہ عنہ تو وہ آ رہے تھے، باہر تھے، اسی جگہ بیٹھ گئے. ایک پہلا کرے باہر اسی جگہ جیسے کان آپ نے فرمایا آگے آ جاؤ، تم وہاں کیوں بیٹھ گئے؟ فرمایا مسعود کی کیا مجال ہے کہ کام میں جب پڑھ کر بیٹھ جاؤ تو کیسا نہیں بیٹھے گا. تو صحابہ کی ایسے اتباع اور اطاعت کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. تو ہر صاحب ایمان کے ایمان کا تقاضا ہے کہ حضور علیہ السلام کی ایک ایک سنت کی اطاعت کرے، ایک ایک سنت کی اتباع کرے. تو صحابہ کرام ہو، تابعین ہو، تبع تابعین ہو، سب کی زندگی اور سنتوں میں دلیل بھی تھی. سب کی زندگی اور سنتوں کے مطابق تھی. نماز سنت کے مطابق، تجارت سنت کے مطابق، گھر کی زندگی تجارت کے مطابق، باہر کی زندگی سنت کے مطابق، مکمل طور پر سنتوں میں ڈھلے ہوئے تھے اور ایک ایک سنت کی اتباع. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے کر آئے. بخاری شریف کی روایت بھی ہے، راستے میں سفر کر رہے تھے تو ایک درخت کے نیچے جا کے جیسے انسان قضائے حاجت کے لیے بیٹھتا ہے، بیٹھ گئے پھر فوراً اٹھ گیا ہے. صحابہ نے عرض کیے ساتھیوں نے کہ یہ عجیب معاملہ ہوا، آپ کو ضرورت تھی قضائے حاجت کی؟ فرمایا نہیں ضرورت نہیں تھی، لیکن میں اس لیے بیٹھا کہ ایک مرتبہ رسول علیہ السلام کے ساتھ سفر کر رہا تھا، اسی جگہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے قضائے حاجت کے لیے، میں اس اتباع میں گیا. تو
تو صحابہ ایسے ہیں اور سنت اور آپ علیہ السلام کی ایک ایک ادا کی اتباع کرنے والے تھے، آپ کی سنتوں کو بھرپور انداز میں محفوظ کرنے والے تھے، اور یہی حالت ہمارے اکابر علماء دیوبند کی تھی۔ اللہ پاک نے ان کو مقام اور مرتبہ دیا اسی کی برکت سے دیا کہ ہمارے اکابرین مشائخ بزرگوں کی زندگیاں سنتوں میں ڈھلی ہوئی تھی، اپنی زندگی کو اس حضور علیہ السلام کے اسوہ کے برابر علیہ السلام کی سیرت کے تابع بنا دیا تھا۔ اور ایمان والا بھی ایمان کا تقاضا بھی ہے، لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ سنت اور بدعت کا فرق، قبولیت کا مدار تب ہے جب انسان کا عمل، دیکھیں یاد رکھیں، وزنی تب ہوگا جب وہ حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہوگا، اللہ پاک کے یہاں قبول تبھی ہوگا۔ اب سنت اور بدعت کسے کہتے ہیں؟ سنت تو یہی ہے کہ ہر وہ عمل جو حضور علیہ السلام سے ثابت ہے، سمجھ میں آئے، اسے ثواب سمجھ کر عبادت سمجھ کر کرنا، یہ سنت کہلاتا ہے۔ اور بدعت اسے کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز یا وہ عمل جو آپ علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، اس کو ثواب سمجھ کر عبادت سمجھ کر کرنا، یہ تعریف سمجھ لیں، عبادت سمجھ کر کرنا۔ اس لیے یہ تو اس طرح یہ موقع بھی جو ہے بدعت ہو گیا، ہمارے جہاز میں ہم سفر کر رہے ہیں، تھا حضور علیہ السلام کے زمانے میں یہ پکی عمارتیں تھیں، ریل گاڑی تھی، تو بھائی یہ تو ایک یعنی بچکانے سی بات ہے کہ کوئی بھی یہ پکا ثواب میں عبادت سمجھ کر نہیں چلاتا، کوئی بھی ٹرین میں سفر ہوائی جہاز میں سنت یا عبادت سمجھ کر تو نہیں کرتا ثواب کی نیت سے۔ بدعت اس کو کہتے ہیں کہ جو چیز حضور علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے اس کو ثواب اور عبادت سمجھ کر کرنا، یہ چیز بدعت کہلاتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار۔ تو یاد رکھیں ہر وہ چیز جو آپ علیہ السلام سے اس کا ثبوت نہیں ہے لیکن ہم اس کو ثواب سمجھ کر کر رہے ہیں، تو یہ بہت ساری چیزیں بدعت جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے ثواب سمجھ کر ہی کر رہے ہیں، ظاہری بات ہے ہم سمجھ رہے ہیں، نہ سمجھ نادان مسلمان ہمارا سمجھ رہا ہے کہ ہم ثواب بہت کما رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ بدعت پر کیا معاہدہ ہے؟ کل محدثۃ بدعۃ، ہر ایسی چیز جو انسان ایجاد کرے، آپ علیہ السلام کی حیات میں نہیں تھی، آپ نے نہیں کی، اس کو ثواب سمجھ کر کرنا، عبادت سمجھ کر کرنا، تو یہ کیا کہلاتی ہے؟ یہ بدعت کہلاتی ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ لکھا ہے سنت و بدعت کے نام سے، بہت جامع اور بہترین، ہر ساتھی کو چاہیے اس کا مطالعہ کرے، اور بڑی اچھی مثال سے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھایا بھی ہے کہ سنت اور بدعت کا فرق کیا ہے۔ کہ دیکھیں جیسے انسان ایک کا ہنسا لیتے ہیں، ایک ہوتا ہے نا، اب اس ایک کے بائیں ہاتھ میں ہم صفر لگا ہے، بائیں ہاتھ پہ کیا کرے گا؟ یہ کیا تعداد ہو گئی؟ ہم نے صفر لگا دیا، کیا رہا؟ پھر بھی ایک رہا، ایک اور صفر اس طرف لگا دیا، پھر کیا رہا؟ جی ایک رہا، ایک اور صفر کا اضافہ کرے، تو یہ ایک ہی رہنے اسے نہیں پڑا، لیکن اس ایک کے اس طرف دائیں طرف آپ صفر لگایا، کیا بنا؟ پھر صفر لگانا، پھر فرمایا یہ بدعت اور سنت کی مثال ہے۔ بدعت کی مثال یہ ہے کہ صفر لگا رہے، ہم کر رہے، لگے ہوئے، اعمال کر رہے، محنتیں کر رہے، مال لگا رہے، جان لگا رہے، وقت لگا رہے، لیکن ہم صفر اس طرف لگا رہے ہیں، اعمال میں رتی برابر اضافہ نہیں ہو رہا۔ اور سنت کی مثال یہ کہ آپ صفر اس طرف لگاتے جائیں، ایسے تعداد بڑھے گی، تو وہی اسی عمل کا ثواب ملے گا، اور وہی ثواب وہی عمل عند اللہ مقبول ہوگا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، آپ علیہ السلام نے عمل کیا ہو، آپ علیہ السلام سے قرآن و حدیث سے ثابت ہو۔ جی حقوق رسول میں پانچویں چیز ہے درود و سلام۔ جی درود و سلام میں چار باتیں ہیں۔ نمبر ایک درود و سلام کی فضیلت، نمبر دو درود و سلام کا حکم، نمبر تین درود و سلام کی کیفیت، نمبر چار روضہ شریفہ کی زیارت۔ درود و سلام کی فضیلت، قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حکم ہے ایمان والوں کو حضور علیہ السلام پر درود پڑھنا، آپ پر سلام پیش کرنا، بہت زیادہ ثواب اور باعث برکت ہے۔ اور حدیث سے ثابت ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ تو وہی ہماری زندگی جو ہے یہ درود و سلام پر مشتمل ہے۔ اور غالباً حضرت
وہی کعب رضی اللہ عنہ غالباً کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کس قدر درود و سلام پڑھوں، اس قدر کو آپ نے فرمایا نہیں زیادہ، فرمایا اس قدر ہوتے 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 یہاں تک کہ انہوں نے عرض کیا کہ رسول میں اپنا سارا وقت درود شریف میں خرچ کروں گا، میں سارا وقت درود شریف کو دوں گا۔ تو درود شریف کی ایسی فضیلت ہے کہ انسان اگر یہ پڑھ لے تو انسان اپنا سارا وقت درود شریف پر لگا ہے، اور ایسے باعث رحمت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو حضور علیہ السلام پر درود پڑھنا ہر امت مسلم، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اور حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ فضائل درود شریف لکھی ہے، اس امت پر احسان کیا، اس کا مطالعہ کر لیں، تفصیل کے ساتھ پڑھ لیں کہ درود شریف کی کیا فضائل ہیں۔ اسی طرح درود شریف کی اور کتابیں ہیں، ذریعۃ الوصول الی جناب الرسول ہے، اسی طریقے سے البرکات المکیہ ہے، بہت ساری بہترین قسم کی کتابیں قیمتی، اس کو اپنا معمول بنائے، اپنے ورد میں رکھیں۔ درود و سلام کا حکم کیا ہے کہ اگر حضور علیہ السلام کا نام مبارک آئے ایک مرتبہ پڑھنا ہر صاحب ایمان کا واجب ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر حضور علیہ السلام کا نام ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ایک مرتبہ واجب ہے، پھر ہر مرتبہ پڑھنا مستحب ہے۔ لیکن ہر صاحب ایمان کے ایمان کا اور آپ سے محبت کا تقاضا ہے کہ انسان ہر مرتبہ پڑھے، ہر مرتبہ، اس میں بہت سے کام نہیں لے۔ تو درود و سلام کا حکم کیا ہے کہ ایک مرتبہ واجب اور پھر ہر مرتبہ پڑھنا یہ مستحب ہے۔ درود و سلام کی کیفیت کیا ہو اس کے مختلف صیغے آتے ہیں، لیکن سب سے جو افضل درود ہے وہ درود ابراہیمی ہے۔ سب سے افضل درود کون سا ہے؟ درود ابراہیمی۔ آپ ذرا سب جانتے ہیں، ہم نماز میں جو درود پڑھتے ہیں نا، نماز میں آئے میں وہ درود جو درود ابراہیمی ہے یہ سب سے افضل درود ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك۔ یہ درود ابراہیمی جو ہے یہ تمام درود سب سے زیادہ کیا ہے؟ افضل درود یہ ہے۔ باقی اس کے علاوہ مختصر صرف صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد النبي الامي الكريم۔ بہت سارے صیغے آتے ہیں درود شریف کے، تو کوئی سے بھی درود شریف پڑھا جا سکتا ہے، لیکن سب سے افضل درود ہے وہ درود ابراہیمی ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ حضرت مولانا مصطفیٰ صاحب روحانی الغازی رحمۃ اللہ علیہ جو ماضی قریب میں بہت بڑی شخصیت گزری ہے، جامعہ اشرفیہ لاہور میں حدیث کے استاد بھی تھے، انہوں نے درود شریف کے مختلف صیغوں کو جمع کیا ہے۔ آپ علیہ السلام پر درود و سلام، اس پر البرکات المکیہ کے نام سے نہایت مبارک کتاب لکھی ہے۔ صرف اس کتاب کے پڑھنے کی اتنی برکات سے اتنے فوائد ہیں کہ ہم آپ تصور نہیں کر سکتے۔ تو البرکات المکیہ یہ لے لیں، اس کو اپنا معمول بنائیں، ہفتے کے حساب سے بھی منزل پڑھ سکتے ہیں، 3 دن کے حساب سے بھی پڑھ سکتے ہیں، تو بہت ہی بہترین۔ اسی طرح اور کتابیں ہیں، الحزب الاعظم مناجات مقبول ہے، اسی طریقے سے دلائل الخیرات ہیں، جو مناسب ہو ساتھیوں کو تو وہ پڑھ لیا کریں۔ فیوزات الغفوریہ ہے، بہت ساری کتابیں۔ اسی طریقے سے نمبر 4 روضہ شریفہ کی زیارت۔ ہر صاحب ایمان کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت کر لوں، اور ہر مسلمان کے دل میں یہ خواہش ضرور ہونی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں بار بار رسول علیہ السلام کے روضہ مبارکہ کی زیارت نصیب فرمائے اور آداب کے ساتھ نصیب فرمائے۔ تو یہ ہر صاحب ایمان کے دل میں ایک طرف ہوتی ہے، ہر صاحب ایمان یہ چاہتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے روضہ شریفے کی زیارت کرنا یہ بھی ہر صاحب ایمان کے ایمان کا تقاضا ہے، اور حضور علیہ السلام سے وفا کا بھی تقاضا ہے۔ کوئی مکہ جائے اور آپ علیہ السلام کے روضے پر نہ جائے، یہ حضور علیہ السلام سے جفا ہے، حضور علیہ السلام سے بے وفائی ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے روضہ اقدس کی زیارت کرنا اور آداب کے ساتھ کرنا، سمجھ میں آئی؟ ادب آداب کے دائرے میں یہ ہر ایمان والے کے لیے انتہائی سعادت کا باعث ہے۔ جی نمبر 6 صحابہ کرام کا احترام۔ صحابہ کرام کا احترام، اس میں 3 باتیں، صحابہ کرام کا معیار حق، نمبر 2 اتباع صحابہ کا حکم، اور نمبر 3 صحابہ کرام کی عدالت۔ اس میں دیکھیں سب سے پہلے چونکہ صحابہ کون ہیں؟ حضور علیہ السلام کی تربیت یافتہ جماعت ہے۔ صحابہ کی دیکھیں، صحابہ مشتق کی صحبت سے، صحبت ان کو صحابہ کا لقب کیوں ملا ہے نام؟ حضور علیہ السلام کی صحبت کی برکت سے، اور یہ ایسی سعادت ہے کہ ہم ان کے بعد کسی کو نہیں مل سکتی۔
کوئی کتنا ہی آگے چلا جائے عمل کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، لیکن صحابیت کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا. یہ جن کو ملنا نہیں مقام مل چکا ہے. تو صحابت جو ہے یہ معیار حق ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. فَإِنْ آمَنُوا کہ بس ایمان لاؤ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ جیسا کہ صحابہ ایمان لائے تو فَقَدِ اهْتَدَوْا ہدایت پا لو گے. تو معلوم ہوا کہ ایمان لانے میں معیار حق کون ہے؟ معیار صحابہ اکرام ہے. سمجھ میں آ رہی؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. سمجھ میں آ رہی؟ جب اسے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ناس سے مراد صحابہ ہے کہ جیسے کون ایمان لائے؟ جیسے صحابہ ایمان لائے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن کریم میں اللہ پاک کی جگہ تیسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. تو محمد رسول، محمد اللہ پاک کے رسول ہے. والذین معه سے کون مراد؟ صحابہ مراد ہے. پھر صحابہ کی صفات اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. صحابہ کا معیار حق ہے اور ان کو اللہ پاک نے اپنی رضوان کا رضامندی کا پروانہ دے دیا ہے. بس ان کو اللہ پاک نے دے دیا، اللہ پاک ان سے راضی ہو چکے ہیں، اللہ پاک ان سے راضی ہے. سب کو اللہ پاک نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ یہ سند دے دی ہے سب کو. تو صحابہ کیا ہے؟ صحابہ معیار حق ہے. بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ تو ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی ابتدا کرو گے ہدایت پاؤ گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو صحابہ تمام کے تمام من اوله الى آخره سب کے سب معیار حق ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ صحابہ کی اتباع میں نجات ہے. یہ دین ہمیں کس کے واسطے سے ملا ہے؟ صحابہ کے واسطے سے ملا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اتباع صحابہ کا حکم ابھی آپ حضرات کے سامنے تقریباً اس پر بات ہو گئی کہ اتباع صحابہ کا حکم ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا کہ اس طرح ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے تو ہدایت پا لو گے. تو صحابہ کی اتباع کا حکم جیسے حدیث آپ کے سامنے آئی آ رہی کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. تو صحابہ کی اتباع علیکم، آپ علیہ السلام فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو پکڑو اور کس کی سنت کو؟ سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ صحابہ ہے، صحابہ کی اتباع اور پیروی کا حکم ہے. یہ وہ جماعت ہے جس کی تربیت آپ علیہ السلام نے فرمائی. نمبر 3 صحابہ کرام کی عدالت. کیا مطلب ہے اس کا عدالت صحابہ کرام؟ اس کا مطلب ہے کہ ہر صاحب ایمان کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ تمام کے تمام صحابہ عادل تھے، تمام کے تمام صحابہ برحق تھے، تمام کے تمام صحابہ سچے تھے. تو لہذا خدا نخواستہ صحابہ پر تنقیص کرنا، صحابہ پر تبرہ کرنا یا ان پر سب کو ستم کرنا یا انہیں تنقیص کرنا، کوئی کمزوری نکالنا، یہ ایمان کے منافی عمل ہے. بس سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ صحابہ اکرام سارے کے سارے کیا ہیں؟ تمام صحابہ عادل ہیں، تمام صحابہ سچے ہیں اور یہ دین ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی برکت سے ملا ہے. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے ہم سب کا کہ صحابہ سارے کے سارے جتنے بھی ہیں سب کے سب عادل ہیں. بعض مرتبہ ناسمجھ لوگ بھی جو مشاجرات صحابہ میں بڑھ جاتے ہیں، ہم یہ فیصلہ یہاں پر بیٹھ کر کرتے ہیں کہ کون حق پر تھا کون نہیں تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آپس میں جنگ ہوئی، حضرت عائشہ حضرت علی کی ہوئی، ہم فیصلہ کرتے ہیں. ہم جیسے لوگ ہمیں وضو کا طریقہ شاید نہیں آتا ہو، ہمارے شاید تلفظ قرآن کا صحیح نہیں ہو، سمجھ میں ہمیں ایمانیات کا علم نہیں ہے، لیکن ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں اور بازار میں دکان میں بیٹھ کر وہ کرتے ہیں کہ نہیں یہ حق پہ تھا یہ حق پہ تھا. یہ ہم فیصلہ کر رہے ہیں کہ علی حق پہ تھے یا معاویہ حق پہ تھے. یہ ایمان کے لیے خطرے کا باعث ہے. لہٰذا ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ سب مشاجرات صحابہ میں ہر جس انسان گفتگو نہ کرے. بھائی سب سے اللہ پاک راضی ہو گئے. بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ تو ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا پڑھتے ہیں، ہمارے اساتذہ فرماتے ہیں کہ بھائی ان سے اللہ پاک راضی ہو گئے، ان کو رضوان اللہ کا پروانہ دے دیا نا کہ اللہ پاک راضی ہے سب سے. اور ہم یہاں پر کیا اپنی زبان غلط استعمال کر لیتے ہیں، آپ کو جہنم میں لے جائیں. ان سے تو اللہ پاک سب سے راضی ہے، سب برحق تھے،
صحابہ سب پر حق ہے، بس سمجھ میں آئی؟ تو لہٰذا کسی بھی ایسے معاملے میں گفتگو کرنا، اس طرح کی کتابیں پڑھنا یا اس طرح کے مجالس میں شرکت کرنا جس میں صحابہ کی تنقید ہو یا صحابہ کی اہانت آتی ہو، اس سے احتراز کیا جائے، اس سے بچے، اس سے ایمان خطرے میں ایمان چلا جاتا ہے۔ تو صحابہ کو عادل ماننا، صحابہ کو سچا ماننا، یہ ہر مومن کے ایمان کا تقاضا ہے، اس کے بغیر ایمان نہیں ہو سکتا۔ جی نمبر 7، اہل بیت کا احترام۔ اہل بیت کا احترام یہ سمجھ لیں، کتنا ٹائم ہو گیا مجھے بتائیں۔ اہل بیت اس کا تعلق حضور علیہ السلام کی ذات گرامی سے ہے۔ صحابہ وہ جماعت جو حضور علیہ السلام نے تیار کی، اور ظاہری بات ہے استاد شاگردوں کو تیار کرتا ہے، انسان جب خدا نخواستہ شاگرد پر انگلی اٹھائے تو یہ استاد پر انگلی اٹھانا ہے۔ صحابہ پر بس کر دیں، قرآن کے اگلی دفعہ بیان کر دیں۔ تو ظاہری بات ہے اگر ہم صحابہ کرام کی تنقید یا ان پہ عیب لگائیں گے تو جو پوری عمارت ہمارے دین کی کھڑی ہوئی ہے ہم اس کو ڈالیں، وہ مترادف بنیں گے۔ اسی طرح اہل بیت، اب اہل بیت بعض دفعہ ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ بھائی اہل بیت کا مصداق کون ہے، تو اس میں ایک بات ہے مصداق اہل بیت، نمبر 2 عصمت اہل بیت۔ جی مصداق اہل بیت، اہل بیت آپ سمجھتے ہیں یہ لفظ ہے اہل بیت گھر والے، بیت کس کو کہتے ہیں؟ گھر کو۔ اہل بیت کا مطلب، تو بعض دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں صرف شامل ہے حضور علیہ السلام کی اولاد، اولاد تو ہے شامل ہے، لیکن اس میں اس کا ولی مصداق آپ کے ازواج مطہرات بھی ہیں، آپ کے ازواج مطہرات اہل بیت کا حصہ ہے۔ بعض دفعہ ذہن بنایا جاتا ہے کہ یہ ازواج شامل نہیں ہے، صرف اولاد شامل ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کی ساری اولاد اور آپ کی ازواج، آپ کا خاندان بھی آپ کے سامنے آئے، کون کون اہل بیت کے سادات میں شامل ہیں، بس سمجھ میں آئی؟ بھائی عام عرف میں ہم جب بولتے ہیں گھر والوں کو لے آنا، تو گھر والوں میں بیوی شامل نہیں ہوتی، کہتے ہی بھائی ہماری مصداق بولتے ہیں گھر والوں کو لے آنا کرا، تو صرف بچوں کو لانا ہے، بیوی کو نہیں لانا ہے اہلیہ کو۔ تو اہل بیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ازواج بھی ساری تمام کی تمام اور آپ کی اولاد بھی تمام کی تمام، آپ کا خاندان۔ تو پھر یہ دیکھیں بنو ہاشم، بس سمجھ میں آ رہی؟ تو پھر بنو ہاشم، ہاشم آپ علیہ السلام کی جد امجد، تو اس کے تحت آپ دیکھ لیں کہ یہ 5 ہے۔ آل علی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خاندان، آل عباس، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا خاندان، آل جعفر، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کا، آل عقیل، حضرت عقیل اور آل حارث، یہ سب کے سب کس میں داخل ہے؟ بنو ہاشم، ہاشم جس کو ہم سادات کہتے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، آل حمزہ بھی، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ غالباً آگے سلسلہ چلا ہے، نسب چلا ہے حضرت حمزہ کا، تو اس لیے تو یہ سب بنو ہاشم یعنی سادات کا مصداق ہے۔ جیسے آل علی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے، آل عباس عباسی، آل جعفر، آل عقیل، آل حارث، یہ سب کے سب بنو ہاشم، یہ مصداق کیا ہے؟ اہل بیت کا۔ اسی طرح کی ازواج مطہرات، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی عظمت اہل بیت، جی جس طرح ہمارا ایمان صحابہ کی عظمت کے بغیر، عدالت کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا، یقیناً کسی کا ایمان اہل بیت کی محبت کے بغیر بھی مکمل نہیں ہو سکتا، اور ہر صاحب ایمان کے دل میں اہل بیت کی محبت کا ہونا یہ ضروری ہے، ایمان کا حصہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے اہل بیت سے محبت رکھی جائے، آپ کی اولاد سے محبت رکھی جائے، آپ کے ازواج سے محبت رکھی جائے، آپ کے خاندان سے محبت رکھی جائے۔ بس سمجھ میں آئے؟ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ترجمہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس گھر والوں تم سے ناپاکی دور کرے اور تمہیں خوب پاک کرے۔ سمجھ میں؟ تو اہل البیت کا مصداق یہاں کون ہے؟ اہل بیت، آپ کا خاندان۔ کون؟ آپ کا خاندان۔ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ تم سے کیا کر دے؟ ناپاکی کو، گندگی کو دور کر دے۔ تو یہ اہل بیت سب کے سب پاک۔ دیکھیں روایت عن جابر رضی اللہ عنہ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته يوم عرفة وهو على ناقته القصواء يخطبه فسمعته يقول يا أيها الناس إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي۔
آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جابر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے حج کے موقع پر عرفہ کے دن اپنی قصوہ نبی اونٹنی پر خطبہ دیتے ہوئے دیکھا. آپ نے فرمایا، لوگوں میں تمہارے درمیان وہ چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھا کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. 2 چیزیں ہیں، کتاب اللہ، اللہ پاک کی کتاب، اور میری اولاد یعنی میرے اہل بیت. تو معلوم ہوا کہ 2 چیزیں کیا ہیں، اس کو انسان مضبوطی سے تھام لے، ایک کتاب اللہ کو، ایک تعلیمات اہل بیت کو. ان 2 کو تھام لے تو کبھی بھی انسان گمراہ نہیں ہوگا. آپ نے فرمایا کہ میرے پاس ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لو، ایک کتاب اللہ کو اور ایک میری اولاد اہل بیت کو. اللہ پاک کی کتاب کی تعلیمات، اہل بیت کی تعلیمات. دوسری روایت عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب اللہ لما يرزقكم من نعمة واحبوني يحب الله واحب آل بیتی يحبی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے محبت رکھو کیونکہ وہ تمہیں اپنی نعمتوں سے رزق پہنچاتا ہے، تمہاری پرورش کرتا ہے، اور جس وجہ سے تم اللہ سے محبت رکھتے ہو مجھ سے محبت رکھو، اور میرے اہل بیت کو میری محبت کی وجہ سے عزیز و محبوب رکھو. تو حضور علیہ السلام سے عشق و محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے اہل بیت کو محبوب رکھا جائے، آپ کے اہل بیت سے بھی عشق و محبت کیا جائے. دونوں ترمذی شریف کی روایتیں ہیں، مشکات شریف میں بھی موجود ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جو درجہ اہل بیت کا ہے، سادات کا ہے، اللہ پاک نے بعض امتیازات ان کو دیے. تو اس میں یہ بات سمجھ لیں کہ یہ انسان کو اس میں خود دخل نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک جس کو اس میں شامل کر دے. تو یہ من جانب اللہ پاک کی طرف سے ایک آتا ہے کہ جس کو اللہ پاک اس خاندان میں پیدا کر دے. دوسری بات یہ کہ زکوٰۃ جو ہے، چونکہ یہ محل کچھ میں ہے، لہٰذا سادات پر، اہل بیت پر زکوٰۃ لینا یہ بھی حرام ہے. آپ علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہر صاحب ایمان کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جس طرح حضور علیہ السلام کی ذات گرامی سے عشق و محبت رکھے، آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے عشق و محبت رکھے، اسی طرح اہل بیت سے، حضور علیہ السلام کے ازواج سے، آپ علیہ السلام کی تمام اولاد سے، آپ علیہ السلام کے مبارک خاندان سے سب سے محبت رکھے. آگے جی، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا بیان چل رہا تھا. جی آخر میں نقشہ ہے. اس کے بعد ہے قرآن کریم کے حقوق. اس کے تحت 6 باتیں ہیں: ایمان، ادب، تلاوت، سمجھ، عمل، دعوت. اس پر انشاءاللہ اگلی مجلس میں بات کر لیں گے. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلیہ وسلم. ربنا آتنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم. جی ایک اعلان سن لیں، ایک اہم اعلان سن